پچھلے جمعے کے اندر اما حلیمہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کریم تے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا 2 سال. تسا سماعت کیتا کہ مکے واپس چھوڑ کے آئیاں پھر لے کے آ گئیاں. دوبارہ جدوں اپنے کو لے کے آئیاں تے حضور علیہ السلام دے معجزات ظاہر ہونے شروع ہوئے. تو ملک شام اور دیگر علاقے دے لوگاں نے نبی کریم علیہ السلام نو اس ننھی جی عمر وچ ویکھیا تے انہاں ویکھ لیا کہ اس بچے دے اندر انوکھے کمالات نے. ہلکا جب بس یاد دہانی کرا دیا. آپ دے شوہر حضرت حارث کہنے لگے حلیمہ اے بچے نو انہاں دی والدہ حضرت آمینہ دے سپرد کر کے آ جائیے, کوئی چوکھا نقصان نہ ہو جائے, کوئی حضور نو آ کے کوئی نقصان نہ پہنچا دے. واپس چھوڑ کے آ جانے دل دے ہاتھ رکھے اوکھا کام سی. مکے جدو آ گئیاں لے کے تو فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام اچانک میرے سامنے غائب ہو گئے. میں حضرت عبدالمطلب نو جا کے دسیا کہ تواڈے پوترے حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نو لے کے آئی ہیں تے آپ گم ہو گئے نے, نظر نہیں آ رہے. حضرت عبدالمطلب نے کعبے دے غلاف نو پکڑ کے دعا کیتیاں کہ یا اللہ میرا پوترا مینوں واپس کر دے. فرما دیا نے تھوڑی دیر تو بعد ادھر دعا ہوئی ہے, ادھروں ورقہ بن نوفل دے قریش دا ایک اور بندہ نبی کریم علیہ السلام دی انگلی پکڑ کے نال لے کے آ رہے ہیں. کہہ رہے بابا عبدالمطلب آپ دیکھ لو میں پتر تہاڈا ہی. آپ فرمانے لگے ہاں یہ تے گم ہو گیا سی, کتھوں ملے ہے؟ ورقہ بن نوفل کہنے لگا فلانی جگہ تے ایک کلا ہی درخت ہے جتے نہ کوئی دوسرا بندہ نہ تیسرا نہ کوئی بوٹا نہ کوئی درخت, کلا درخت تے کلا ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پہ لگتا ہے کہ جب حضور بچپن دے اندر اپنے رب نال ہونے ہی گلاں کردے ہوں. ورقہ بن نوفل کہتا ہے کہ ایسے ویکھے ایسا پہچان لیا کہ یہ تے بچہ وہی ہے جڑا بابے عبدالمطلب دے بیٹے عبداللہ دے گھر آیا ہے, اسی لے کے آ گئے. حضرت بابا عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی دے نال نبی کریم علیہ السلام نے اپنے موڑیاں تے بٹھا کے کعبے دے طواف کیتے. میں نہ طواف اور بھی بڑے ہون گے, اس طواف نے بھی کیا کہنے جدوں موڑیاں تے حضور سرکار آ بیٹھے ہونے کہ رب دی رحمتاں کنیاں کو چھم چھم گردیاں ہوندیاں جدوں حضور موڑیاں تے بیٹھ کے اپنے دادے نو طواف کرواتے ہوندے. کیونکہ میرا عقیدہ ہے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جتنے جاتے ہیں اللہ کی رحمتاں اوتھی ہو جاتی. میں ایک مثال دے کے بات کو سمجھانا. دیکھو سردیاں دا موسم ہے, امام سب اندر آ کے نماز پڑھاتے ہیں. گرمیاں دا موسم ہوئے امام باہر جا کے نماز پڑھاتا ہے. کدی ایسا نہیں ہویا کہ امام اتنے کھڑا ہوئے تو مقتدی پیچھے جا کے صاف بنا کے کھڑے ہو جائیں تو نماز نہیں ہوتی. کدی ایسا بھی نہیں ہویا کہ امام ویڑے وچ ہوئے تو سارے مقتدی جماعت نال صفہ بنا کے اندر کھڑے ہو جائیں کہ بھی جماعت ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہوتا. میں کہا اینی گل تے سمجھ آ گئی ہے کہ چھوٹی جی بستی دا چھوٹی جی مسجد دا چھوٹا جا امام جتھے جائے برکت ہوتے, ثواب ہوتے, رحمت ہوتے, تے جتھے سارے نبیوں دا امام ہوئے پھر اللہ دیاں ساری رحمتاں ہوتے ہی ہوتے. یہ تھے اللہ نے سارے محبوب علیہ السلام دا سردار سارے نبیوں دا امام ہو جائے پھر اللہ دیا رحمتاں دا رخ بھی اوتھی ہو جاتا ہے. پھر حضرت عبدالمطلب دے طواف دی بھی کی شان ہے کہ جدوں حضور موڑیاں دے رہے تے اللہ دیا رحمتاں ساریاں دی ساریاں جڑیاں حضور تے پیندیاں نے پئیاں حضور تو ہو کے بابے عبدالمطلب تے بھی پے. کہندے نے میں حضور دے ملت دا چاہ ہی نہ چڑھیا کیونکہ گم ہو گیا سن. خوشی اتنی ہوئی حضور دے ملت دی کہ بابا عبدالمطلب نے اونٹ بھی گاواں بھی اور بکرے بھی ذبح کر کے لوکاں نوں اکٹھا کر کے یہ پیغام دیتا کہ ساڈے حضور ساڈے کول واپس آ گئے نے. لہذا جڑا بھی کھا رہے ہیں ہزاراں دی تعداد دے اندر ٹولیاں بنا کے لوگ کھا رہے ہیں تے بابے عبدالمطلب نے لیسن دیتا, سبق دیتا. آپ نے فرمایا اے مت سمجھنا کہ کوئی اپنی محنت دے سر تے کھاندا ہے. آج بھی جڑا کھاندا ہے جنہاں دے چولہے بلدے نے محمد عربی دے صدقے ہی بلدے. ایتھے میں اپنے ذوق دی ترجمانی کراں گا سیدیاں دیاں تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں
اس حضور مل گئے. اللہ وقت گزرتا رہا. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی 6 سال دی عمر ہوئی. حضرت آمینہ پاک آپ دی والدہ محترمہ میں جی خطبے وچ آیت پڑھی ہے تھوڑا جہاں ان کا اشارہ دینا چاہنا. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیا شانہ دی مجھے ہر قرآن دی ہر صورت ہر زبر ہر زید ذکر کی دیا. لیکن جڑی آیت تلاوت کی تھی یہ تھوڑا جا حصہ پڑھے. اللہ فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی. اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جنہ اتباع کی تھی اس رسول دی جڑا رسول نبی بھی ہے تے جڑا رسول امی بھی ہے. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. وہ رسول جڑا نبی بھی ہے امی بھی ہے تے جڑا تذکرے تورات وچ بھی نے تے انجیل دی کتاباں دے وچ بھی. بس ایک لفظ میں لینا بچو. اللہ فرماتا ہے میرا رسول ہو جڑا نبی بھی ہے جڑا امی بھی ہے. امی ان ترجمے بڑے بڑے مفسرین نے کیتے بڑے بڑے علماء نے کیتے تے کئی تھے آ کے پھنس گئے جنہ دے امتحانہ دا اتھے آ کے جنہ دے علم دا امتحان اتھے آ کے ہویا. امی دا ظاہری معنی ہوتا ہے ان پڑھ. بڑے نے آکھیا جڑے ان پڑھ نے نا وہ نہیں آکھیا کہ میرا نبی ان پڑھ ہے. لیکن جڑے سنی علماء نے نا جنہ دیا ماما نے اپنے گود دے وچ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیا گھٹیاں دے دے کے پالے ہیں جنہاں نو جاگدیاں اٹھدیاں پہندیاں حضور دے دیدار ہوئے نے اور نہ پھر جدے اس لفظ دا ترجمہ کیتا انہاں آکھیا ان پڑھ کوئی اور ہوئے گا. میرا نبی ان پڑھ نہیں بلکہ اینا ہی ہوئے گا. میرا نبی ہوگا جڑا دنیا والے کو آ کے نہیں پڑھیا بلکہ رب کرو آپ آ کے پڑھیا. اللہ کریم نے فرمایا الرحمن اور رحمان دی ذات علم القرآن جنہیں پہلے قرآن سکھایا. وخلق الانسان بعد اس انسان کو بنایا. تو پتہ چلیا عام انسان وہ ہوتا ہے کہ جڑا دنیا دے میں جا کے بڑا ہوئے بولن چلن دے قابل ہوئے پھر استاد کو جا کے پڑھتا ہے. میرا نبی ہوئے جدو انسان بڑھیا ہی نہیں اللہ نے قرآن دے وہ سکھا دیتا. علم القرآن خلق الانسان. اللہ فرمایا کہ میرا محبوب ہوئے ایسا نبی ایسا امی نبی ہے کہ جڑا دنیا دارہ دے گھروں نہیں پڑھیا بلکہ اللہ کو پڑھ کے دنیا نو آگے سکھا رہا ہے. اچھا یہ دی ہو گیا امی لفظ دا معنی جڑا دنیا دے وچ کسی استاد کو پڑھیا نہ ہوئے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ گجرات دے وچ یہ ہوئے نے تے عرش کی ذات ہوئے نے. آپ نے تفسیر نعیمی لکھی مزید بڑی کتاباں لکھیاں. آپ جدو اس آیت دے معنی دے وچ لکھدے امی لفظ تے پہنچے نا تے آپ نے فرمایا اس امی دا معنی پڑھدا ہے میرا نبی ہوئے میرا رسول ہوئے جڑا نبی بھی ہے تے جڑا ماں والا بھی ہے. امی دا معنی ماں والا. امی بڑے اوم تو اوم دا معنی ہوتا ہے عربی وچ ماں. جویں مکے نو قرآن پاک وچ ام القرا کیا گیا کہ بستیاں دی ماں. قرآن پاک نو ام القرآن کیا گیا ہے قرآن دی ماں. اس واسطے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اللہ دسنا چاہتا ہے کہ میرا رسول ہو جڑا نبی بھی ہے تے جڑا ماں والا بھی ہے. ماں دی شان تے بولو سبحان اللہ. ادھی تقریر میں کرنی ہوندی ہے تو صاحب کرنی ہوندی ہے. اسی طرح بس رل مل کے ٹائم پاس ہو جاتا ہے اللہ دے رسول دا ذکر ہو جاتا ہے. میں انشاءاللہ پوری کوشش کراں گا آگے کو کہ اللہ دے رسول دا سونے طریقے نال ذکر ہوئے. تسی بھی محبت لے کے آندے ہو شوق لے کے آندے ہو. اللہ تعالیٰ تہاڈا بھی ہونا قبول فرمائے. ایک باری محبت نہ کہو سبحان اللہ. اللہ کریم دی ذات نے اعلان فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی. اللہ فرمایا او لوگ جڑے میرے رسول دی اتباع کردے نے. کیڑا رسول جڑا نبی بھی ہے جڑا امی بھی ہے جڑا ماں والا رسول ہے. عرض
کی یا اللہ ماں والے دے سارے رسول لے سارے نبیاں دے رسولاں دی ماں ہے وے ایک نبی او وی نے جڑے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حالانکہ انہاں دا باپ کوئی نہیں یا اللہ ماں تے انہاں دی بھی ہے وے تو پھر اپنے سونے حبیب کو کیوں آخریاں میں اے ماں والا نبی ہے اتوں آواز ہوندی ہے او میرے بندیوں جی میں نبیاں دی صفحہ دے اندر آمینہ دے نال ورگا کوئی نہیں اے جے ماما دے کائنات چپڑیاں نے پر محمد عربی دی ماں آمینہ ورگی ماں بھی کوئی نہیں حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم دی ماں آمینہ ورگی کسے دی ماں کوئی نہیں ایسے واسطے اللہ فرمایا اے ماں والا نبی اے ماں والا نبی حضرت امہ آمینہ سلام اللہ علیہا کون آمینہ جس آمینہ نفذ دیتے نمانے نے آمینہ دا مانا امن والی آمینہ دا مانا ایمان والی آمینہ دا مانا امانت والی پتہ چلیا جس بی بی دا نا ایمان والی ہے جس بی بی دا نا امن دین والی ہے جس بی بی دا نا امانت والی ہے اس بی بی دیا شانہ اللہ دے حاکمیاں اونچیاں نے حضرت آمینہ پاک سلام اللہ علیہ کون آمینہ جدو میدان محشر سجیا ہوئے گا گناہگاراں نے میرے نبی اسلام دی امت دے لوگاں نے ایک پاسے کھڑے ہونا میں منکرے لگ کے کھڑے ہونگے میرے آقا علیہ السلام آکے سفارش کرنگے سارے دی سفارش کرنگے اللہ فرمائے گا سونے صاحب دے کانجل والے جی میں تو آنکھیں گا یا سیومی کرنا وانگے اے جڑی امت دے لوگ نے دنیا دے پاں میری آقا دی عظمت دا انکار کر دینے دنیا دے اتے رہ کے پاں میری آقا دی شانہ دا انکار کر دینے دنیا دے رہ کے پاں میری آقا دی عظمت دا انکار کر دینے اتے صفحہ دے اندر ہاتھ بن کے کھڑے ہو کے کہنا پڑے گا جدوں پتہ چل جاوے گا نہ آدم علیہ السلام ساڑھے کام آئے نے نہ نوح علیہ السلام ساڑھے کام آئے نے نہ جناب ابراہیم ساڑھے کام آئے نے وہ تو جدو حضور آکے چھڑانگے سارے نوتے کہنا پڑے گا آسمانی تارا ہے آسمانی تارا والڑیا سانو تیرا سہارا کملی والڑیا سانو تیرا سہارا سانو تیرا اچانک کی منظر ہوئے گا ساری امت دے لوگ ایک پاس سے کھڑے ہوئے اچانک پورا دا جرمٹے ہوئے گا ایک بی بی میں چھے آئے گی باپردہ خطون ہوئے گی اتنے آواز آئے گی اے پورا دے جرمٹے چھوڑ والی کونے عرض کی دی جائے گی مولا جملہ زیادہ کرے آجے آواز دے گی او بی بی بول کے آکے گی یا اللہ جنہیں سارے غلام نے میں انہی ماں آمینہ جنہیں سارے غلام نے میں انہی ماں آمینہ حضرت آمینہ دی احسان ہوئے گی پورا دے جرمٹ دے اندر میدان معاشر دے وچھلی ہوڑگیا سیدہ آمینہ پاک فرمودیا نے جدو میں بچپن دا ویلا وے مدینہ شریف دیا گلیاں نے میری پھپھی ذات میری سر دے سائیں میری پرورش کر دیا نے تربیت دا ہاتھ میری پھپھو دا وے سیدہ آمینہ فرمودیا نے میں گلیاں دے اندر کھیل رہی ایک عورت کاہنہ عورت مدینہ دیا گلیاں دے اندر آگئی ہے جنہیں بارے اے مشہور ہے اے لوگاں دے بچیاں دے ہاتھوں بے کے لکیرہ بے کے ساریاں گلہ دستے دیئے حضرت آمینہ کہہ دیا نے میرے گھر والے بھی لے کے باہر آ گئے نے سارے بچیاں دیا مستقبل دیا خبران اس بی بی نے دتیاں نے جنہوں آمینہ اگے آئیاں نے ہاتھ نہیں رکھیا جنہوں اس کاہنہ بی
بی بی نگاہ آمینہ دے چہرے دے پئی ہے وہ کہندی ہے اے بچی کون ہے اے بچی کون ہے انہاں دے گھر والے نے دسیا اے دا نام آمینہ وے اے دا نام آمینہ وے او بی بی کہن لگی ہے لوگوں سارے آدھے بچے اپنی اپنی تھاواں دے قسمت دے مقدرہ والے نے اے بچی جدا نا آمینہ وے اے دا ایک بیٹا ہوئے گا جڑا سارے رسولہ دا سردار ہوئے جڑا سارے رسولہ دا سردار ہوئے گا اے او آمینہ پاک آپ فرماندیاں نے 6 سال دی عمر جدو علیمہ میرے بیٹے نو چھوڑ کے گئی نا بیلا بیتا جا رہا وہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ آپ نے اپنے بیٹے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا میرا دل کرتا ہے کہ اپنے مہنگے تو ہو کے آؤں اپنے سسر نبی پاک علیہ السلام کے دادا جان جناب عبد المطلب کو اجازت مانگی ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو نہ لے لیا رخت سفر بنیا تھوڑا جا کھان پیتا سامان لے لیا مدینیوں قافلہ چلیا جدا سپر سلار سونا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چلیا اپنے میکے تے گئیاں جدو واپس آئیاں سیرت ابن ہشام والا لکھے ہے کہ میکے تو ہو کے واپس آ رہی ہیں سن کئیاں لکھیا کہ اجے جا رہی ہیں سن تے مقام ابوا آیا اوتھے نبی کریم علیہ السلام دی پیاری امی جان حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ تیز بخار ہویا آمینہ پاک مجھے تو بخار ہویا نا تے ہلن دی حکمت نہیں بولنا چاہنی ہے بولیا نہیں جاتا اتنی کمزوری اور لاغر بن حضرت آمینہ پاک کی طبیعت مبارک دے بچوں اظہار ہو رہے ہیں حضرت آمینہ پاک کو یہ لگتا ہے کہ اے میرا بخار میری جان لے کے چھوڑے گا حضرات جی بکار حضرت اما آمینہ سلام اللہ علیہ نے ام ایمن نو قریب بلایا نا آپ فرما دیا نے اگر میں چلی گئی تو میرے بیٹے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا دھیان ام ایمن تو رکھی بولو نا سبحان اللہ ام ایمن میرا پتر تیرے حوالے میرے تو بعد تو یہ دا خیال کرنا ہے تو یہ دا دھیان کرنا ہے ام ایمن ہاتھ بار کی اکھا میں جو نہیں پہ نبی اتھروں نے کہنے لگیاں آمینہ انجنی اگر اللہ کیوں کر دیا ہوں میرے نبی کریم علیہ السلام قریب ہوئے کہ حضرت اما آمینہ فرما دیا نے اے میرے بیٹے سونے ذرا میرے بھی سینے نہ لانا تینوں حلیمہ نے بھی لوریاں دیتیاں تینوں شیمہ بھی لوریاں دیندی رہی آوے پتر سونے محمد تینوں میں اپنی زندگی دی اما آمینہ دی گود چپے تینوں آخری لوری دے دیا میرے نبی کریم علیہ السلام دی انکھا میں جترو تے کہنے لگے 6 سال دی عمر میرے مصطفیٰ دی آمینہ پاک فرما دیا نے کہ بیٹا ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے ہر باقی چیز نے فنا ہو جانا ہے کسی بھی شے نے کہ باقی نہیں رہنا آمینہ پاک فرما دیا نے بیٹے میرا میں تے ٹر جاواں گی میں تے دنیا تو ٹر جاواں گی پردہ کر جاواں گی پر ام ایمن تینوں میں گواہ بنا کے آنی ہاں میں چلی جاواں گی میں ختم ہو جاں گی خدا دی قسم میرا ذکر ختم نہیں ہوئے گا قیامت دیا دیوارہ تک باقی رہے گا میرا ذکر ہے ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا ذکر کبھی بھی ختم نہیں ہوئے گا حضرت آمینہ پاک سلام اللہ علیہ نے آپ نے فرمایا ام ایمن میں نے لگتا ہے بخار میرا جان لیوا ثابت ہوئے گا حضرت آمینہ پاک فرما دیا نے اے ام ایمن میرے بیٹے محمد نو دیوارہ نال لگڑ دیوی انو کندہ دے نال لگڑ دیوی انو رون نہ دیوی اے ام ایمن میرے بیٹے محمد مصطفیٰ دا خیال کری ام ایمن کہہ دیا نے اے امینہ تو بڑا بڑا دعویٰ کر کے جا رہی ہے کہ ایک میں ہو سکتا ہے تیرا ذکر کبھی بھی نہیں ختم ہو سکتا آمینہ پاک فرما دیا نے اے ام ایمن میں تے آپ جا رہی ہاں
پر نبیاں دا سردار دنیا والیاں نو دے کے جا رہی میں تے کہنی میرا ذکر کیویں مک سکدا وے جنی دیر تک میرا سونا لال محمد عربی رہے گا انہی دیر تک میں آمینہ دا ذکر بھی دنیا وچ رہے گا حضرت آمینہ پاک نے قریب بلایا ہوئے نبی کریم علیہ السلام دے نام وفا وعدے پیار کر رہی ہیں سینے دے سر رکھ کے میرے آقا رو رہے نے حضرت آمینہ پاک فرماؤں نے اے میرے سونے لال تیرا تیری وجہ تو میرا ذکر باقی رہے گا میں ہون چلی میں ہون جا رہی اچانک کی ہویا حضرت آمینہ پاک سلام اللہ علیہ کا روح بالا فرشتہ آیا ہوئے کب سے انسری تو روح لے کے پرواز ہو گیا ہوئے میرے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت آمینہ لو بڑی آوازہ دے کے کیا ہوئے اماں کچھ بولو دے صحیح اماں آمینہ پاک جواب بھی دے رہی ہیں عمر بھی قریب آکے رو رہی ہیں میرے آقا علیہ السلام بھی رو رہے ہیں تھوڑی دیر گزری ہے اللہ کریم نے اپنے سونے بابو صلی اللہ علیہ وسلم دے دل مبارک دے اندر الہام کیتا ہوئے جتھے آمینہ دا سا پورا کیتا ہوئے ایسے جگہ دے آمینہ دی قبر بھی ہونی چاہیے میرے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی ماں آمینہ واسطے اپنے ہتھاں قبر کھول دیے اپنے ہتھاں دفن کیتا ہوئے مٹی اتے سٹیے میرے آقا علیہ السلام مٹی ڈال کے ایمن نے اپنے میرے آقا علیہ السلام نو سینے نال آیا ہوئے اتھوں لے کے مقام ابوا تو مدینہ شریف واپس آ رہی نے میرے آقا علیہ السلام جاندے نے پہ پیچھے مڑ مڑ کے اللہ دی قبر نو آوازاں دے رہے نی اماں میں تے اپنے ابے نو بھی ویکھیا کوئی نہیں میری 6 سال دی عمر ہے اماں تمہیں مینوں چھوڑ کے ٹر گئی ہے آدم چشتی دی روح پڑ گئی ہے انہوں نے آکھیا ماں بھی پھر سہن دیئے نبیان دا سردار بھی ماں دی عظمت نو بندائے پیا نبیان دا امام بھی ماں دی ممتا نو تڑپ کے ویخ رہا وے اور یہ کہہ رہے ہیں ماں ورگا غم خار نہ کوئی جانے کون حقیقت کسے بازاروں کسے دکانوں نہیں لب دی شفقت نبی پاک علیہ السلام کو بھی کہنا پیا پھر وہ وقت آیا کہ 6 سال دی عمر دے وچ میرے آقا علیہ السلام دی آمینہ پاک اما جان بھی دنیا تو پردہ کر گئی ہیں 2 سال پھر میرے آقا علیہ السلام نے حضرت عبدالمطلب نے اپنی کفالت جرم کیا 8 سال دی عمر ہوئی نا میرے آقا علیہ السلام دے نال کتنا پیار کرتے سن آپ دے دادا عبدالمطلب جتے کعبہ شریف سے انہیں حکیم دے وچ میں تخت لگدا ہوندا سی اس تخت دے اوتے حضرت عبدالمطلب مکہ دے سردار بیٹھے ہوتے سن آپ کے علاوہ سارے مکہ والے اہل قریش سمجھتے سن اے تخت صرف اور صرف بابے عبدالمطلب دا ہے جتھے اس تخت دے اوتے پیر بھی آئے گا تو صرف عبدالمطلب دا آئے گا اتنی عزت اتنا حیا اتنا وقار اور اتنا احترام کر دے سن جدو بابا عبدالمطلب نے آکے بیٹھا نا تو نبی کریم علیہ السلام نے ننے قدمہ دے نال اسٹیج دیتے آ جانا اہل قریش والے سامنے بیٹھے سن جدو کوئی فیصلہ ہوتا سی اوتھے بیٹھ کے سنایا جاتا سی جتھے کوئی مسئلہ بیان ہوتا سی اوتھے بیٹھ کے سنایا جاتا سی تے نبی کریم علیہ السلام دے جتنے چاچے سن وہ سارے مستخد دے آڑے دوالے گرد گرد بیٹھ جاتے سن ایک دن نبی کریم علیہ السلام سدھا پیچھو آئے نے سارے لوگ بیٹھے نے چاچے بھی بیٹھے نے سدھا بابے عبدالمطلب دے کول آ کے بیٹھے آپ دے جڑے چاچے سن نا انہاں نبی کریم علیہ السلام کو منع کیتا
کہ اے ساڑے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی تے ساڑا باپ عبد المطلب بہندہ تو اتنے نہیں بہ سکتا. حضرت عبد المطلب کا رنگ لال پیلا ہو گیا. آپ نے فرمایا تسی یہ تو چھوٹا سمجھے ہے، یہ تے کائنات چاتی مار کے دیکھ لو، اللہ کے بعد اس کو بڑا ہے ہی کوئی نہیں. سارے بولو اللہ دی پوری کائنات دیکھ لو، انہوں تسی چھوٹا سمجھ دے پہ اس تو بڑا تے اللہ تو بعد کائنات دوجہ ہے ہی کوئی نہیں. تے بابا عبد المطلب نے فرمایا آج تے تو سن روکیا میرے سامنے، میں ایتھے ہوا پاوے نہ ہوئے، کہ تخت بھی محمد ہے، جڑا ایتھے بیٹھا ہے وہ بھی محمد ہے، صدقے ہی بیٹھا ہوگا. اسے واسطے سیانے سرورے آج تو بعد میرے حضور نو تو سمجھ نہیں کرنا. روایت چاہتا ہے ابن ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر وہ دن گیا تے آخری دن آیا، صدا بادشاہی اللہ تو بعد میرے حضور دی اس تخت تے رہی. ویلا گزرتا جا رہے ہیں، 2 سال حضرت آمینہ دے وصال میں گزرے، 8 سال دی عمر ہوئی. حضرت بابا عبد المطلب دے وصال دا ویلا بھی قریب آیا. آپ دیاں 6 بیٹیاں سن، 10 بیٹے سن. 6 بیٹیاں نو اپنے قریب بلایا. 6 بیٹیاں نو بلا کے نہ فرماتے ہیں کہ میں جدو ٹر جاواں گا تے مینوں کیویں یاد کروں گا. آج تے کوئی جان والے ٹر جاندے نے، بعد وچ کوئی یاد کرن والا بھی کوئی نہیں، بعد وچ نہ لین والا بھی کوئی نہیں. بعد دیاں گلاں نے زندگی دے وچ ماں باپ دا حیا قدر نہیں. باپ دی چار پی برامدے میں سردی دے اندر تڑپدا ہوندا ہے، پتر کولوں لنگ جاندے نے، پوچھدے نے. ماں بیمار ہے، اتنی کمزور ہو گئی بیماری دی وجہ تو پتر ٹائم دیندا نہیں تے ماں بولدی ہے، پتر آندا مینوں سمجھ نہیں آندی، آڑدا گوانڈا نوں بلا کے آندی، پتر آندا کہ ماسی ذرا ویکھ تے صحیح ماں کی آندی ہے. اور پھر ماسی آ کے دسدی ہے پتر جدوں تو بولنا سے سمجھ تیری بھی دوجے نوں کوئی نہیں سی آندی، اودوں تیری ماں تے تیری بولی سمجھدی سی نا. آج دونوں کی وڈیرا ہوئے ہیں تے ماں اگر وڈیری ہوگی تو تیری ماں دی بولی تیری کناں وچ بجدی ہے پر سمجھ نہیں آتی. تیری ماں اینا ہی آندی ہے کہ پترا چند گھڑیاں میرے کول بھی بیٹھ جا. اور تیری ماں انہوں دوائیاں دی لوڑ نہیں، ان دی شفا پتر تو ہی ہیں. چند لمحے اپنی ماں دی خدمت وچ بیٹھ جا کر، قدم دبایا کر، ہنس کے گلاں کریا کر، ماں دیاں بیماریاں بھی دور ہو جان گیاں، شفاواں ہی شفاواں ہو جان. کے اندر کہ بیٹیوں میں رکے میں یاد کرو گیا تے تیاں دے نرم بھی بڑے دل بڑے نرم ہوندے نے. بڑی بیٹی نے نا کچھ اشعار بولے جڑے عربی دے اندر لکھے نے، جنہاں ترجمہ یہی بنتا ہے کہ بابا تسی ٹر جاؤ گے تو ساڈے سر تے ہاتھ رکھن والا کون ہوئے گا؟ تسی چلے جاؤ گے تو سانو پوچھے گا کون کہ تھی میری کتھے ہے؟ سانو بیٹی بیٹی کہہ کے کون پکارے گا؟ ساریاں نے اپو اپنے حساب دے نال فرسیے بولے. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے پتران کو بلایا، بیٹیاں تسی اٹھ جو پتر کول آ جاؤ. سارے پتر آ گئے. آپ نے فرمایا میں تمہیں اور کوئی نہیں آتا، ایکو گل میں پوچھنا، میرے تو بعد میرے پوترے محمد کا کفیل کون ہوئے گا؟ اللہ اکبر. تسی یہ اندازہ لا لو جڑا بندہ جنوں پتا ہوئے کہ میں دنیا تو چلے ہاں تے وصیت ہمیشہ اسے گل دی کرے گا او دے نزدیک جڑی سب تو اہم ہوے گی. تو پتہ چلیا بابے عبد المطلب دے نزدیک سب تو اہم وصیت میرے نبی دی ناموس ہے، میرے نبی دی عزت دی رکھوالی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ پترو دسو نا میرے تو بعد میرے پوترے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ دی نشانی دی راکھی کون کرے گا؟ ابو طالب بولے کہنے لگے ابا جان ڈیوٹی مینوں دے دیو، اساں راکھی کی کرنی ہے. ایندا راکھا
بلکہ اساں راکھا کی بننا ہے، ساڑا راکھا ہے کملی والا، اچھی بولو سبحان اللہ، ساڑا راکھا اسی انہوں کی راکھا بن کے بکانا ہے، ساڑا جینا مرنا ہے حضور دی وجہ کو۔ میں اپنے ذوق دنالے کہہ رہنا ہوں نا کیا میں گا حضور رب جان ساڑھے نبی پاک علیہ السلام ایسے رکھے نے، اساں کی انہاں دی پرورش تے تربیت کرنی ہے، انہاں ہی سانو جینا تے مرنا سکھانا میں، اسی انہاں دے کولوں سارا کچھ سکھنا میں، کیونکہ ساڑا راکھا کملی والا ہے، ساڑا راکھا کملی، آج کوئی پڑھتے پڑھتے نہیں پہلے یار تھوڑا جا ہلو، ساڑا راکھا کملی والا ہے، ساڑا راکھا کملی والا ہے، سانو کون مٹاون والا ہے، ساڑا راکھا کملی والا ہے، سانو کون مٹاون والا ہے، ساڑی اس سونے نال، ساڑی اس سونے نال لگ گئی ہے، جڑا توڑ نبھاون والا۔ ابو طالب کہتے ہیں اے بابا جان میں نو پرورش دی ذمہ داری دے دیو، میں حضور دی عزت ناموس دی حفاظت کراں گا، حضور کو دکھ نہیں آن دیواں گا، اپنے بچیاں نو کھانا بعد وچ کھلاواں گا، پہلے حضور کو کھانا کھلاواں گا، اپنے بچیاں نو کپڑے بعد وچ لیاواں گا، پہلے اپنے حضور نو کپڑے دلاواں گا، اپنے بچیاں نو پانی بعد وچ پلاواں گا، پہلے اپنے آقا نو پانی پیش کراں گا، ہر کم دے اندر اپنے حضور دی عزت پہلے نمبر تے کراں گا۔ باپ عبدالمطلب بڑا خوش ہویا، کہنے لگا ابو طالب مینو اے بڑا چاہے کسی نے میرے سونے آقا، میرے نجبان آقا، نبی مختار آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت ناموس دی ذمہ داری اپنے پیر لے لئیے، اپنے ذمہ لے لئیے۔ اے ابو طالب میں تیرے واسطے جاندہ جاندہ دعا کرنا، تو میرے آقا دا پیرا دے گا، اللہ تیری زندگی میں جو فرشتیاں نو پہرے دار بنا دے گا۔ 8 سال دی عمر کہ حضرت نبی کریم علیہ السلام دے دادا جان بھی دنیا تو پردہ کر گیا، تو پیار اتنا سی 2 سال پہلے ماں، ہم 2 سال تو بعد دادا بھی چلا گیا، بڑا انمول پیار سی حضور دا اپنے دادا جان دینا۔ کہ ابن شام نے جڑے جملے لکھے نا، جدو سردار مکہ بابا عبدالمطلب دی 4 پئی کندھیاں تے اٹھی نا، جنازہ اٹھیا، ابن شام آتے نے میرے نبی کریم علیہ السلام سارے مکہ والے جنازے میں شامل نے، آقا علیہ السلام لوکی ویندے نے وہ بچہ کلہ دیوارہ نال لگ لگ کے ہوتا ہے پیا۔ کسے پوچھا کہ اے نوجوان چڑھ دی جوانی تیریاں جوانی دیا قسمت اللہ قرآن اچھ بھی ذکر پہ کرے گا، تو جوان ہو کے اتنا کیوں غمخوار کیوں رونے؟ آقا علیہ السلام نے اکھاں تو اتھرو پونج دے فرمایا سی پوچھنا آئے ہو کی کچھ دے ہو، جدہ باپ بھی ڈر جائے، جدی ماں بھی چلی جائے، پھر پالن والا دادا بھی دنیا تو ڈر جائے، وہ دے پلے پھر نہیں تا کیے۔ اللہ میرے آقا علیہ السلام دیوارہ لگ لگ کے اپنے دادا جان دی یاد چھوئے۔ نبی کریم علیہ السلام آپ نے دادا جان تو بعد جدوں آپ نے چاچا جناب ابو طالب نے اپنے گھر دے اندر مکانت دیتی، میرے آقا علیہ السلام اتھے رہ رہے ہیں، اتھے کھا رہے ہیں، اتھے پی رہے ہیں، اتھے پرورش ہو رہے، ویلا گزرتا جا رہا۔ جناب ابو طالب ہر سال تجارتی قافلہ سفر تا لے کے ملک شام ہو جاتے سن، ملک شام ہو جاتے ہیں۔ اے سال بابا عبدالمطلب دے وصال تو بعد جڑا پہلا تجارتی قافلہ چل رہا ہے، جدو ارادہ کیتا تے دل وچ خیال آیا ادھر جاواں تے چند مہینے بھی لگ سکتے ہیں، چند دن بھی لگ سکتے ہیں، لیٹ بھی ہو سکنا، پیچھے حضور دا رکھا کون ہوئے گا، حضور دا خیال کون کرے گا، حضور نو
کھانا کون کھلائے گا، حضور کو پانی کون پلائے گا۔ اچانک جب پتہ چلا کہ چاچا ابو طالب ملک شام چل رہا ہے، حضور اپنے قدمہ دے اوپر چلتے چلتے آئے تو کہنے لگے چاچا جب تو چلے ہیں تو میں پیچھے رہ کے کی کرنا، میرا بھی دل ہے میں بھی تیرے نال ہی جاؤں، میں بھی تیرے نال ہی جاؤں ملک شام کے اندر۔ ابو طالب فرماتے ہیں کہ میں نے جدوں حضور اکرم علیہ السلام نے آ کے دسیا نا کہ میں بھی نال ہی جانا، میرے سارے دکھ ہی مک گئے کہ اگر میں آکھا حضور آؤ کہ حضور آکھا کہ میرا دل کوئی نہیں تا بھی پھسنا، کہ جے پیچھے رہے تو پیچھے پریشانی ہے تا بھی میرے سکون کوئی نہیں ہونا۔ حضور نے کرم نوازی فرمائی، آپ نے فرمایا کہ چاچا میں بھی تیرے نال ہی چلنا۔ سارا قافلہ تیار ہو گیا، ایک قافلہ چلدا 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 ملک شام دی ایک سرحد جت شہر ہے جدا نام ہے بصرہ، اوتھے آیا۔ اس بصرے شہر دے اندر ایک بہت بڑا گرجا گھر ہے جدا پادری روایات چاہتا کہ کئی 100 سال 400 سال عمر بھی آتی ہے، کئیاں لکھیا 150 سال ہے، لیکن 100 سال تو اتنے ہی عمر ہے، وڈیرا ہو گیا ہے۔ اے اکھاں دیاں جڑیاں پلکاں نے نا یہ کمزوری دی وجہ تو جھک کے تھلے آ گئیاں نے۔ دیکھو پادری جڑا بھی قافلہ ہوتا ہے وہ گرجے گھر دے کول آ کے باہر ایک درخت ہوتا ہے اوتھے آ کے پڑاؤ کرتے ہیں بصرہ شہر دے اندر، تے او سارے قافلے والے آتے ہیں۔ ابن شام فرماتے ہیں جدوں بھی کوئی قافلہ ہوتے ہوتا ہے کدی بھی اس پادری نے باہر آ کے کسی نے حال نہیں پوچھیا، چال نہیں پوچھیا، پانی تک نہیں کدی پوچھیا، اور کدی کسی نے آ کے باہر آ کے گل بھی نہیں کیتی۔ تے قریش والے کہتے ہیں جدوں حضور ساڈے نال سن، جدوں ساڈے آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے نال سن، اوتے پادری گرجے دے اندر بیٹھ کے کتاب قرآن میں پڑھدا وے، اونوں اچانک سونی جی میری ہوا آئی ہے، اونوں ہوا آئی ہے، ہوا دے وچ خوشبو آئی ہے، اج کتاب پڑھدا ہے پیا، کتاب پڑھدیا اونے کچھ سنگیا وے، کچھ محسوس کیتا وے، جدوں سنگن لگا وے ہواواں چلیاں نے، ہواواں دے اندر نبوت دی سونی سونی خوشبو آئی ہے، فوراً کتاب بند کر کے باہر آ گیا وے، آ کے ویندا قافلہ بیٹھا ہوا وے، اگے بھی مکے والے قافلہ لے کے آندے نے۔ اچانک میں ویندیاں سونا جہا نوجوان پادری دیا جدوں اکھاں میرے آقا دے چہرے تے آ گئیاں نے، جدوں پادری ویکھ رہا وے مینوں لگدا جدے چرچے میں کتاباں وچ پڑھدا رہا وا، اج قافلے دا سالار پڑھ کے سونا آ گیا، آج میں لگتا ہے کہ قافلے دا سپاہ سالار سونا آ گیا وے، آج میں لگتا ہے اس برات دا دلہا او سونا آ گیا وے، جدے چرچے جدے تذکرے میں کتاباں وچ پڑھدا رہا وا، انہیں کی کیتا کہ کدی باہر نہیں آیا، کہنے لگا السلام علیکم اے اہل مکہ تہاڈا آنا مبارک ہوے، کیویں آئے ہو؟ وہ کہندے نے اسی بڑے حیران ہاں، اگے بھی بڑے سالاں وچ آئے ہاں، ہر سال ہوندے ہاں، کدی تو پادری باہر آ کے کسی نال مخاطب نہیں ہویا، اج حال بھی پوچھ رہے ہیں، چال بھی پوچھ رہے ہیں، انہوں ہلے پورا اطمینان نہیں ہویا، اے اوہی نبی ہے جنہاں دے ذکر دے چرچے سے کتاباں وچ پڑھدے آ پے، کچھ نشانیاں دیکھیاں نے، انہیں آکھیا یارو ساریاں گلاں چھڑ دے وہ، اج دوپہر دا کھانا میرے کول ہے، اج تہاڈا دوپہر دا کھانا میں تیار کر رہا۔ بندے نال ایک دوجے نال نے کدی پانی بھی نہیں پوچھیا، پتہ نہیں کی گل ہے بھی ایڈے رہ کہیں آنکھیں وڈیرا ہو گیا ہے، مردے دل وچ خیال ہویا ہونا کسی مسافر کو کھانے کھلا دئیے، کوئی آکھن لگ پہ یار کوئی گل وچ کوئی ہور ہی لگدی ہے، کی ہویا دعوت سارا نے آکھیا ٹھیک ہے جیسے کھانا کھاواں گے، پادری نے اندر جا کے اپنے نوکراں کو حکم دیتا بھیا جو فلانی ڈش بھی ہوے، فلانا کھانا بھی ہوے، فلانا کھانا بھی ہوے، فلانا کھانا بھی ہوے، تو پتہ ہے شہنشاہ جیڑا بھی بڑا ہوے نا جدوں مرشد ہوندے اگے مہماناں نوں نوکر کھانا پیش کردے ہوندے نے، جدوں اپنا کوئی آ جائے نا پھر کوشش کرتا ہے شہنشاہی بھائی پہاڑے جائے میرا آقا میرے ویڑے ہے میں آپ اپنے ہتھاں نہ پیش کراں۔ شہنشاہی ہوں پتہ ہوتا کہ شہنشاہی ملی گئی انہاں دے صدقے تے بادشاہی ملی میرے انہاں دے صدقے تے سارا کچھ لگ پئی انہاں دے صدقے تے اٹھ کے آپ نے خدمت کرنا، اور پادری نوکراں نوں کھانا تقسیم نہیں کرن دیندا پیا، انہیں جو دعوت دیتی سی نا کھانے لا کے تے کہنے لگا جننے وڈیرے نے جننے جوان نے تے جننے وچ بچے نے کوئی پیچھے نہ رہے، سارے آ کے میرا مہمان بن کے کھانا کھانا ہے، سارے نے کی کیتا
جناب ابو طالب فرمان لگے اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی انج کرو اسی اندر جا کے کھانا کھانے ہیں ایک سونا جا درخت ہے ان دے چھاں دے تھلے بیٹھ جو دھوپ بھی ہے عرب دی سخت گرمی ہے تے ساڈا سامان بھی کافی ہے اونٹ بھی بندے نے گھوڑے بھی بندے نے تے اے سونے آقا تسی ایتھے تشریف رکھو تے سامان دی راکھی کریا تے اسی کھانا کھا کے آ جائیے پادری اندر سی ویکھدا سی پیا ہن لینڈ بنا کے ایک ایک دو دو تین تین چار چار بندے کر کے آندے پین انہیں ویکھیا وڈیرے بھی آ گئے نے جوان بھی آ گئے نے او نہیں آیا او سونا نہیں آیا جڑے چہرے مسکرائے وہ آقا دی زیارت ہو جائے اس کیا جدی اصل میں دعوت کی تھی وہ نہیں آیا آپ تے اندر بٹھا کے نہ صفحہ بنی نے دسترخوان لگے نے کھانے بھی آپ تقسیم پہ کردا ہے ناڑے لبدا ہے پیا وہ سونا آپ کی تھے جنہوں میں تھوڑی دیر پہلے جھلک ویکھی ہے تے نظر نہیں آیا تے کہنے لگا کھانا روک دو میں تو پہلا آکھا سی کوئی پیچھے نہ چھوڑ کے آیا جائے کسی نے پیچھے چھڑ کے نہیں آئے سارے اہل مکہ کہتے ہیں نہیں نہیں اسی نے کسی نے چھڑ کے پر ایک بچہ پیچھے ساڑھے سامان دی رکھوالی پہ کر دے اس آکھیا جاؤ تھوڑا ککھ نہ روے تسی انہوں سامان واسطے راکھی بنا کے اور ساری کائنات دی راکھی کرن آیا اور تو انہوں چھوڑنا جائے بچہ لگ رہا ہے اللہ تباد کائنات سب تو بڑا ہے جو اس پادری آکھیا جاؤ انہوں چھوٹے نو لے کے آؤ اور سونے نو لے کے آؤ جدو آقا علیہ السلام نو آپ دے چاچا ابو طالب دے پرا حارس گیا اس درخت دے تھلے جا کے دیکھیا نا ادھروں حارس لین گیا ادھر پادری چھت تے چڑھ گیا پادری چھت تے چڑھیا نا تے انہیں دیکھیا درخت بھی جس سونے نو چھاں کر کے کھڑا میرے آقا علیہ السلام ہوتے چھاں کر کے درخت بھی جھکتا ہے پیا اور پادری چھت تے جا کے ویندا ہے اے تے واقعی وہ سونا ہے کہندا ہے کہ سارے علاقے میں دھوپ پہ کلے سونے دے ہوتے سونا اگے ہوتا ہے تے بدری دا ایک ٹکڑا چھاں کر کے اگے ہوتا ہے سونا ادھر ہوتا ہے تے بدری دا ٹکڑا چھاں کر کے اگے پیچھے ہوتا ہے جتے سونا بدری دا ٹکڑا نوکر بن کے ہوتے کہنے لگا واقعی یہ وہ سونا ہے جب حضور حارس اندر لے کے آیا نا پادری چھت تو تھلے آ گیا اور کھانا لے کے اپنے ہتھاں حضور کو پیش کر کھانا لے کے پادری اپنے ہتھاں میرے آقا دی بارگاہ وچ پیش کردا میں سارے مہمان کھانا کھا رہے نے نالے حیران ہو رہے نے نالے یہ کہہ رہے نے آج کی وجہ وے کیونکہ کسی نو پتہ ہی نہیں اے پادری کسی نو سانو کھانا کیوں کھلا رہے ہوئے سارے دوجے نو لقمے بھی کھا کے کہہ رہے نے یار کھانا بھی بڑا سونا وے عالی شان کھانا وے پر سانو پتہ نہیں پیا لگدا اے کھانا کیوں میں کھواندا وے ایں چائے بڑے نے ایں شوقی بڑے لوگ تے نرالے نظر آ رہے نے پادری کھانا کھلاندا ہے پیا نالے میرے آقا دیاں پڑیاں ہوئیاں نشانیاں ویکھ رہا وے جدوں سارے نے کھانا کھا لیا وے او پادری دبے دبے قدماں دے نال گوڈے بن کے ہتھاں نو بن کے میرے نبی نو بن کے میرے نبی نو بن کے ہاتھ بن کے گوڈے بن کے سامنے بیٹھ گیا وے کہنے لگا میں تانوں لا تو عزا خدا دی قسم دے کے آنا میں تواڈے کولوں کچھ گلاں پوچھاں گا تسی مینوں اوندا جواب دینا ہے میرے آقا علیہ السلام نے جدوں لا تو عزا خدا دا نام سنیا وے چہرے دے اوتے سرخی آ گئی ہے لال پیلا چہرہ ہو گیا آپ نے فرمایا بابا میرا رب ایک ہے میں اپنے رب تو علاوہ کسی دی گل نہیں سندا مینوں لات و عزا دے نال جنی نفرت ہے مینوں کائنات دے وچ ہور کسی شے دے نال نفرت کوئی نہیں پر ایتھے سمجھ گیا او نبی دی پہلی نشانی یہ ہوے گی بندہ تو نفرت کرے گا رب سونے نال پیار کرے گا سارے انہوں انج پیا لگتا ہے اے بتیجے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کچھ گلاں پہ کر دے اصل دے اندروں مہمان نوازی کرنی شروع کیتی ہے انہیں چند سوال کیتے نے میرے آقا جواب دیتی جا رہے نے مطمئن ہوتا جا رہے ہوئے اچانک اٹھے آوے کہندر سونے مینوں تھوڑا جا گردن تو پردہ ہٹا کے بخا دے ایک کو نشانی باقی ہے او ویکھنا چاہنا وا جدوں میرے آقا نے اجازت عطا فرمائی ہے جدوں کپڑا ہٹایا وے آپ دے گردن مبارک ہوتے سونے آقا نے سونی مہر نبوت لگی ہوئی ہے ویکھ کے چیخاں نکل گئیاں کہندا قافلے والے او تسی کڈے مقدرہ والے ہو تانوں پتہ نہیں او جدے تے درخت بھی چک چک کے چھاں کر دے نے جدے
تے بدلیاں بھی چھاں کر دیا نے جنہوں پتھر بھی سلام آدھے نے جنہوں پتا پتا سلام آدھا وے تانوں کوئی نہیں پتا لگا میں تانوں دستا جاواں آج دیے گردن تے مارے نبوت دا نشان اے عام نہیں اے اللہ دا آخری نبی بن گیا اللہ دا آخری نبی بن کے آیا وے تسی توجہ کرے آجے حضرت ابو طالب نے کون بلایا وے کہنے لگے نے اے ابو طالب میں ایک گل دا جواب دے اے بچہ تیرا کی لگدا ہے اے بچہ تیرا کی لگدا وے جناب ابو طالب کہندے نے میرا بیٹا وے جدوں پادری نے گل سنی ہے وہ کہندا رب کعبہ دی قسم ہے اے تیرا بیٹا نہیں میں کتاباں میں پڑھیا وے میرا تے باپ ہی کوئی نہیں کتاباں میں پڑھیا وے ایدہ تے باپ ہی کوئی نہیں ہونا ابو طالب کہتے ہیں ہاں واقعی تو پادری صحیح کہہ رہے ہیں ایدہ باپ نے اپنی ماں دے شکم میں جسی او تو دنیا تو پردہ کرے کے چلا گیا کہنے لگا پادری کہنے لگا ابو طالب تیرا تے اس بچے دا رشتہ کی ہے ابو طالب کہنے لگے نے ایدے باپ جناب عبداللہ نا میں چھوٹا میرا ابو طالب میرا نام ہے میں دی پرورشتا میں دی خدمت پیا کرنا میرے باپ نے دی ذمہ داری میں نو دیتی ہوئی ہے پادری کہتا میں اے ابو طالب اس تو پہلے کہ ملک شام دے لوگاں دی نظر سونے آقا تے پہ دے اس تو پہلا کہ سونے آقا نو میرے آقا نے سلام نو کوئی نقصان پہنچا دے وے چھتی چھتی جا مکے واپس لے جا میرے آقا نے صلاۃ و سلام دے بارے پادری نے آگیا اے تے او سونا وے جنہ ذکر اللہ نے آسمانی ساری کتاباں وچ کیتا وے اے ہوئی سونا وے جنی عظمت دے شانہ دے چرچے اللہ کریم نے تورات وچ بھی کیتے نے زبور وچ بھی کیتے نے انجیل وچ بھی کیتے نے انو لے جاؤ کسے خیر نہیں کتے نظر نہ پہ دے کوئی نقصان پہنچا دے گا حضرات ذوالفقار ابو طالب خوف زدہ ہو گئے کہ آقا علیہ السلام دی عظمت ہی نہیں ہے لہذا فکر مند ہوئے نے سارا تجارتی قافلہ ایک پاسے میں کہنے لگے نیار کا میں تجارت نہیں کرانگا میں اپنے آقا دی خدمت گزاری کرانگا توڑ لگے نے جدو پادری کوڑوں اٹھے نے پادری دیا اکھا میں چیتروں نے کہتے سونے میرے اتنے سال ہو گئے نے میں کتاباں میں پڑھیا سی وہ سونا اتنی آکے بوے گا جڑے درخت تھلے آکے تسی بیٹھے ہو سونے ہر سال دونوں اڑی کا لا کے بیٹھا رہا ہوا انتظار کردہ رہا ہوا کدوں سونا آوے گا اے سونے میں نصرانیاں دا بادشاہ اونا دا عالمہ میں پادریاں عبادت سارے بہانے ایک گرجے وچ بینا اے بھی بہانا میں اصل مقصد سونے تیرا دیدار ہے اصل مقصد سونے تیرا دیدار ہے جنہوں آقا علیہ السلام ابو طالب کہتے ہیں سونے اٹھو چلیے واپس مکے دے اندر گل ختم کر رہے ہو عشقی نگری میں جا جاؤ ابو طالب کہتے ہیں سونے اٹھو اس تو پہلے کسے خیر دی نظر دوڑنے دے پہ جائے ادھر میرے آقا نے سلام اٹھے نے پادری وڈیر آجا کمزور رکھا نے کمزور لتا دنال پیچھے پیچھے چل رہا وے پیچھو پلو پڑے آوے میرے آقا نے کہنا سونیا اجیل تھاڑیو اکھیاں دا اجیل تھاڑیو اکھیاں دا تو تھوڑی دیر اور ٹھہر جا اجیل تھاڑیو اکھیاں دا تو تھوڑی دیر
تھوڑی دیر اور بہ جا. ادھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلتے رہے پے, پادری پیچھے پیچھے وے چلتے ہیں. میرے آقا نے پادری دی اج کر کے نگاہ پائی ہے, پادری ہاتھ بن کے کھڑا وے. میرے آقا فرماندے نے او پادریا کچھ کہنا چاہنا میں, کچھ کہنا چاہنا وے. میرے آقا نے جدو پوچھیا وے, پادری رو کے عرض پیا کردا وے, سونیا میں تے تانوں جان گیا تسی نبیاں تے رسولاں دے سردار ہو. جدوں قیامت دا دہاڑا آوے گا جتھے تواڈے دوسرے غلام ہون گے, سونیا مینوں بھی اپنے غلاماں وچ شامل فرما. سونے مینوں بھی اپنے غلاماں وچ شامل کر لیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت نگاہ نال ویکھیا تے اندروں اندر کلمہ پڑھا دیا. اور پادری نے ساریاں میرے آقا کی نشانیاں دسیاں. ابو طالب خوف زدہ ہوئے تے میرے آقا علیہ السلام کو لے کے مکہ شریف واپس آ گئے. عزیزان گرامی, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے نے تو سارے نو قسطاں ملی. سبحان اللہ, ادھے وچ کوئی شک نہیں. آج اگر اس کی ساہ بھی لیتے ہیں نا تو ساڑھا ایک ایک ساہ حضور دی ذات دا احسان مند ہے. کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ میرا کملی والا تو ہلے ہوتے بڑا احسان ہے. بیٹی نو پوچھو جنہوں دفن کر دیتا جاتا سی, وہ دس سے کہ حضور آئے نے تے میرے عزت بھی نہیں. ماں نو پوچھو منڈیاں وچ بیچا جاتا سی, ماں دس سے کہ حضور آئے تے پترا واسطے میں جنت بانٹتے ہیں. باپ پوچھو جنہوں نے مدینے سے پوچھا نسی, حضور نے آپ کے دسیا کہ جنت کو کی خریدنا جے, جنت کا دروازہ تھوڑا باپ کر دے اندر پوچھو. ہر ایمان والا, ہر غلام میرے آقا دا امتی, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے احسانات لے تبع ہے. خدا دی عزت دی قسم ہے ساڈے جسماں دے اوتے اونے وال بھی نہیں جنہیں ساڈے اوتے کملی والے دے احسان نے. بار والے بھی بولو سبحان اللہ. کو شیر پڑھنا ہے تو سارے نے ملا کے پڑھنا ہے. تو تھوڑا تھوڑا نا دوری دا اظہار کیتا ہے, تسی پورا ماشاءاللہ بیان دے وچ محبت اظہار نہیں کیتا. تو میں شعر بھی تواڈے واسطے پڑھنا ہے انشاءاللہ, کیونکہ ساڈا عقیدہ ایمان ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے نے, سارے نو شان سوگت ملی ہے, عزتاں ملیاں نے, جہاناں دے وچ رنگ لگ گئے نے. میرے آقا علیہ السلام آئے نے, خوشبوواں بکھر گئیاں نے. اسی نہیں آکھ لواں گے کملی والڑیا تو نہ سارے مل کے آکھو کملی والڑیا تو نہ آیو دو اسی درداں دے مارے کی کر دے. ہاتھ رکھدا کونے یتیماں تے, ہاتھ رکھدا کونے یتیماں تے, مسکین بچانے کی کر دے. کملی والڑیا نایوں دو اسی درداں دے مارے کی کر دے. ہاتھ رکھدا کونے یتیماں تے, مسکین بچا